بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندو جواب، ایک مسلمان جواب. لیکن ہندو مسلم فساد میں اگر کوئی میرا سر پھوڑ دے تو میرے خون کی ہر بوند روتی رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ، تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے، تو میں کہتا قرآن میں بھی وہی ہے، تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اکثر عیسائی میری عزت کرتے، اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی ماشاءاللہ. میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ بہت عزت. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں 25% غیر مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بینا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو. جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ ہاں پڑھ چکا ہوں. نہیں بھی پڑھ چکا ہوں، کم از کم جانتے کیونکہ کامک اویلیبل ہے، ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں پڑھ چکا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے، منترا ہے، وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے. وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں، ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے. تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں، بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن کہ جو لوگ پرمپرا کے اصولوں کو، گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے عیش و آرام کے لیے. اس میں ارجن کہتا ہے شری کرشن سے میں پسند کروں گا کہ میں نہتتا اس جنگ میں مارا جاؤں بنسبت دھرتراشٹر کے بیٹوں سے لڑوں. ارجن کہتے کہ میں پسند کروں گا نہتتا مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے بنسبت میں ان سے لڑوں. اس کے فوراً بعد چند شلوکا بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن ارجن کو جواب دیتے اے ارجن یہ غلط خیالات تمہارے دماغ میں کب سے آنے لگے؟ تم ایسے انسان ہو جو آگے بڑھتے ہیں، یہ غلط خیالات کیسے آنے لگے اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو؟ کو مشورہ دے رہے ہیں. شری کرشن ارجن سے کہتے کہ شتریا کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. شتریا کا فرض ہے، کمپلسری ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا، نرک میں جائیں گا. بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر تم لڑو گے آپ سورگ میں جائیں گے. اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں ارون شوری اکثر حوالہ دیتے حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا جس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو واپس آتا ہے محفوظ خدا اسے مال غنیمت اس دنیا کی دولت دے گا. یہ جو لوگ کہتے کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ورنہ آپ کو دولت ملیں گی. جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے بھگوت گیتا میں ہو بہو وہی لکھا ہے، ہو بہو ایگزیکٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37. میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں کہوں گا آپ کا ایشور شری کرشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، بالکل غلط ہے. میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. کہ جب ہم تحقیق کرتے جیسے میں نے کہا اسلام کے معنی امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہسٹری کی کئی مثالیں ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی، دعویٰ نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچائے، کرسچنز آئے، کروسیڈرز آئے، ہمیں صاف کر دیا. ایک مسلمان کھلی طور پہ آزان بھی نہیں دے سکتا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، 1400 سال. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ 1,40,00,000 عرب عیسائی ہے، یا کاپٹک کرسچن عیسائی سالوں سے برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں
کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے. ہندوستان ایک مثال ہے. ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا. چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشیا گئی؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی؟ ان دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کون سی مسلم فوج گئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. انکریز ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز ان a span of 50 years. 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی، جو تعداد مذہب کی بڑھی، اس کا اسٹیٹسٹک تھا. اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1984 تک کے 1934 سے لے کے 1984 ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑھا وہ ہے اسلام 235%. عیسائیت صرف 47%. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ غیر مسلمان کو مسلم بنایا؟ کون سی جنگ؟ کوئی بھی نہیں. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے. آپ کو تعجب ہوگا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 حصہ 2/3 حصہ اس میں سے خواتین ہیں. ناظرین، مسلمان اور ہندو کے درمیان اکثر لڑائی مذہب کے بنا پر ہوتی ہے. کچھ غلط مسلمان قرآن کے آیاتوں کا غلط مطلب نکال کر لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان غلط ہے اور جہاد کے نام پر بے قصوروں کو مارتے ہیں. اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ برصغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے زہر بھر دیا تھا، اور یہی فسادات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں کئی زیادہ ہے، اس لیے دونوں طرف اکثر قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آج کے سیاستدان بھی لے رہے ہیں. کشمیر کے معاملے پر بھی لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ناظرین، ویڈیو میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جو ہندوؤں کو غلط فہمی ہوتی ہے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ فساد کرتے رہتے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ جب بھی ہندوستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا الزام مسلمانوں پر نہ لگایا جائے، اور قانون کو چاہیے کہ مسلمان ہو یا پھر ہندو سب کو ایک نظر سے دیکھے. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے.